کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشراً۔ میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ زندگی سنواریں لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92 اور دینی طالبات کے لیے 83، اسی طرح بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسن جو ہوتے ہیں ان کے لیے 27، قیدیوں کے لیے 52 اور جو حج و عمرہ کے زائرین ہیں ان کے لیے 19 یہ نیک اعمال عطا کیے ہیں۔ یہ نیک اعمال با کردار مسلمان بننے کے لیے ہیں، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، کم وقت میں زیادہ نیکی کمانے کا ایک یہ نسخہ ہے۔ یقیناً ایک کامیاب مسلمان اپنے زندگی کے شیڈول میں جہاں پر روزانہ کام کاج کے لیے آنا جانا، رزق کمانا، گھر والوں کو وقت دینا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر عبادت کا ایک مکمل شیڈول ہوتا ہے جس میں فرائض و واجبات ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان ان فرائض و واجبات اور دیگر اخلاق اعمال پر اگر کاربند رہنا چاہتا ہے، ثابت قدمی رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کی بیس پر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ نیک اعمال ہمیں عطا کیے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ ان کو فل کرتا ہے، پابندی کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، جہاں جہاں کمزوری کو پاتا ہے اس کو دور کرتا ہے، اور جہاں جہاں پر وہ ان اعمال میں کاربند رہتا ہے اپنے لیے دعائے استقامت کرتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس سلسلے کے اندر ہم کس نیک اعمال کو ڈسکس کریں گے، اس کے اللہ نے چاہا تو ہم فوائد، برکات اور اس کا فیضان آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیک اعمال نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس کو بھی اجاگر کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس سلسلے کے اندر، آج کے اس پروگرام کے اندر کس نیک عمل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کیا آج آپ نے اپنے والدین اور پیر و مرشد کے لیے دعائے مغفرت اور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا؟ ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ کیا آج آپ نے اپنے والدین اور پیر و مرشد کے لیے دعائے مغفرت اور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا؟ ہمارے سلسلے کے اندر اس سلسلے کی جان آن بان شان اور استاذ الحدیث حضرت مولانا اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضور آپ تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا نیک عمل والدین اور پیر و مرشد کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرنا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کی طرف سوال بڑھاؤں گا وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب یہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایصال ثواب، اس میں آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے تو کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو جو اجر و ثواب ملا نا، رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ میرے مولا اس پر جو مجھے ثواب ملا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو تحفہ پیش کرتا ہوں، اپنے فلاں فلاں مرحوم کی روح کو پیش کرتا ہوں۔ یہ جو کسی بھی عمل پر ملنے والا ثواب ہے،
یا اپنے مرحومین کی ارواح کو پیش کرنا، یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ اصال ثواب کیا یہ آج کا ایک معمول ہے یا یہ قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے؟ کچھ اس کا جو ہے وہ تذکرہ بھی ہو جائے، اور اگر واقعات ہو تو ان کو بھی بیان کر دیا جائے۔ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا ذکر اور ایصال ثواب آیات طیبات اور احادیث نبوی دونوں میں موجود ہے۔ ایصال ثواب میں دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے، اور ایصال ثواب میں اپنے مرحومین کو کچھ نہ کچھ نیک عمل کر کے اس کا تحفہ بھیجنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی مبارک آیات کی طرف بڑھیں یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ارشادات کی طرف، دونوں جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ قرآن پاک سے ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جن چیزوں کا ارشاد فرمایا، اس میں ایک تو ذکر کیا گیا سورہ حشر میں، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے پہل کر گئے، ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ تو ان کا یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو اتنا پسند آیا کہ اس دعا ہی کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اپنے سے پہلوں کے لیے دعا کرنا، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو افضل ترین فرشتے ہیں نا، ایک تو 4 فرشتے، یہ فرشتوں میں سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہے نا، حضرت سیدنا جبرائیل، حضرت سیدنا میکائیل، حضرت سیدنا اسرافیل اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام۔ ملائکہ میں، فرشتوں میں سب سے بڑے مقام والے یہ 4 ہیں۔ ان کے بعد جو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے افضل فرشتے ہیں نا، وہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان فرشتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد حاضر رہنے والے ہیں۔ تو یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ اب اس کے بعد اس کا تذکرہ آیا، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا ایک عمل ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد ایک ایسا عمل جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلقہ ہے، اس کا بیان آیا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب میں ہم یہ تو کہتے ہیں، یا اللہ یہ جو قرآن پاک پڑھا نا، یہ جو سورہ یاسین پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، یہ جو درود پاک پڑھا ہے، میرے مولا یہ جو غرباء، مساکین اور حاجت مندوں، ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کیا ہے، یہ جو نیک عمل کیے ہیں نا، ان کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچا اور ہمارے والدین کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعائے مغفرت کا تذکرہ یہ صرف یہاں نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو کئی ایک مقامات ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں ایک حدیث مبارکہ پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے اور سوالات بھی ہوں گے، ان سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث۔ یہ جو مرنے والا ہے نا، یہ اپنی قبر میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے جیسا کہ دریا میں ڈوبنے والا۔ جو دریا میں ڈوبنے والا سہارے کو تلاش کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہاتھ مارے گا، یہاں تک کہ کوئی جھاڑی بھی نظر آئے گی تو اس پہ بھی ہاتھ رکھے گا، شاید اس کے ذریعے میرے نکلنے کی ڈوبتے صورت کو ہو جائے۔ تنکا کا سہارا کافی ہے۔ تو وہ کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں ہاتھ بڑھائے گا نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہ مرنے والا دعا کا انتظار کرتا ہے، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا کوئی بھائی بہن کو، عزیز رشتہ دار کو، دوست کچھ پڑھ کے اس کے لیے ایصال ثواب کر دے۔ اور جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اسے دنیا کا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک بنا دیا جاتا نا، اسے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی دعا سے ہوتی۔ یقیناً جو قبر میں چلا گیا ہے، نہ اس کو اب مال کی حاجت ہے، نہ دیگر اور جو دنیاوی ساز و سامان ہے ان کی حاجت ہے۔ اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ نیک اعمال ہیں، ان کا ثواب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 اعمال ہیں کہ کیے تو اس نے اپنی دنیا کے اندر، اب وہ قبر کے اندر چلا گیا تو ان اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من علم ينتفع به،
کہ وہ مرنے والا ایسا علم چھوڑ گیا، وہ مصنف تھا، رائٹر تھا، تو کچھ دینی کتب چھوڑ گیا، اسی طرح اس کے علاوہ واعظ و نصیحت ہے، مدرس تھا، وہ پڑھاتا تھا، بعد والوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی قبر میں چلا گیا ہے اس کو اس کا نفع ملتا رہے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا من صدقات جاریۃ، کوئی بھی صدقہ جاریہ والا کام، مسجد بنا گیا، مسجد میں پنکھا یا دیگر اور جو اس طرح کے صدقہ جاریہ والے کام ہیں، تو یہ اگرچہ دنیا سے چلا گیا، بعد میں اس کے صدقہ جاریہ سے لوگ نفع اٹھائیں گے، لوگوں کو تو نفع ملے گا ہی ملے گا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس قبر میں جانے والے کو بھی نفع ملے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا من والد صالح یدعو لہ، مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، اس دعا سے جو اولاد ہے اس کو تو فائدہ ہی ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے دعا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا والد ہے اس کو بھی قبر کے اندر اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر بندے کے ایک درجے کو جنت میں بلند کیا جائے گا۔ بندہ پوچھے گا میرے مالک عز و جل، یہ جو میرا ایک سٹیپ، ایک درجہ بلند ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا لیکن یہ سٹیپ کیوں بلند ہوا؟ اس سے فرمایا جائے گا تمہارا یہ جو سٹیپ درجہ بلند کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تیرے بچے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس دعائے مغفرت کی وجہ سے تیرے اس درجے کو بلند کیا گیا ہے۔ استغفار ولدک لک، بے شک۔ تو یہ اولاد پر والدین کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، پیر و مرشد کے، یقیناً یہ ایک روحانی ٹیچر ہیں، ایک مربی ہیں، ان کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حق دعا ہے۔ اس کا ایک اولاد کو کس طرح اہتمام کرنا چاہیے اور کن کن مواقعوں پر اولاد کو اپنے والدین اور اسی طرح مریدین کو اپنے شیخ کے لیے، اپنے مربی کے لیے کس کس انداز سے دعا کرنی چاہیے؟ اچھا، اس میں تو ایک جس عنوان کو لے کر آپ چلے اور جو موضوع آپ نے لیا، تو اس پر ایک دو گزارشات ابتدان میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بڑوں کا نا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا اس چیز کا۔ یعنی اگر آپ یہاں بھی دیکھیں تو آپ نے ذکر فرمایا کہ تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تیرا درجہ بلند کیا۔ اولاد دعا کرے گی، اس سے بھی والد کو فائدہ ہوگا، والدین کو فائدہ پہنچے گا۔ ہمارے اکابرین تو باقاعدہ سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے سوالات کیا کرتے تھے اس حوالے سے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ان امی قد ماتت، حضور میری والدہ کا انتقال ہو گئے۔ جب اب والدہ کا انتقال ہوا تو اب سوال یہ کرتے ہیں میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ دنیا میں جب تک والدین زندہ تھے تو ان کی خدمت کے مختلف طرح کے انداز تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ابا جی کام کاج سے تھکے ہارے پہنچے تو اولاد پاؤں دبانا شروع کر دیتی ہے، تو یہ بھی ایک خدمت کا انداز ہوتا ہے۔ ان کے وہ کپڑے وغیرہ اور دیگر تمام تر ضروریات وقت پر ان کو مل جائیں، یہ بھی خدمت کا ایک انداز ہے۔ کھانا اچھے انداز میں تیار کر کے ان کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے، یہ بھی خدمت کا انداز ہے۔ تو مختلف طرح کی خدمت کے انداز زندگی میں تو ہیں، لیکن حضور اب تو والدہ دنیا سے جا چکی ہے، اب میں یہ کون سا ایسا عمل کروں جس سے میری ماں کو فائدہ پہنچے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء، پانی کی ضرورت ہے، تم والدہ کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا اہتمام کر دو۔ آپ نے سوال کیا تھا نا ابتدا میں کہ ایصال ثواب کا تذکرہ کہیں حدیث میں ہو تو ذکر کریں، تو یہ تو سرکار سے پوچھا جا رہا نا حضور بتائیے نا کیا کروں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کا ذکر کیا، فحفر بیرن، آپ نے کنواں کھدوایا، کنواں کھدوا کے تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاذہ لأم سعد، یہ جو کنواں ہے نا یہ ام سعد کے لیے۔ ام سعد تو دنیا سے جا چکی ہیں، اب وہ تو پانی پینے کے لیے نہیں آئیں گی، لیکن یہ کنواں جو اس سے پانی پیتے چلے جائیں گے نا، اس پانی پینے پر جو ثواب ملے گا تو وہ ثواب الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میری ماں کی روح کو پہنچانا، اور یہی صالح ثواب ہے، یہی صالح ثواب ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے ذکر فرمائی کہ اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت، تو دنیا میں مختلف طرح کے، جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ انداز ہوا کرتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے تحفہ کہ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ اچھا، دعا جو ہے نا یہ ایک ہے مغفرت کی دعا، ایصال ثواب،
اس کے بارے میں عوامی تاثر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انتقال ہوگا تو ہی مغفرت کی دعا کریں گے. اصالِ ثواب تب بھی ہو سکے گا جب دنیا سے چلے جائیں گے. تو ابھی صرف دعا کرتے ہیں. تو دعا یہ ویسے ہی اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، کسی بھی انداز میں دعا کی جا سکتی ہے. زندہ کو دعا دی جا سکتی ہے. جب بعض روایات میں تو باقاعدہ سے یغفر اللہ لنا ولکم، یہ زندوں کے لیے بھی کلمات موجود ہیں. اللہ ہمیں بھی بخشے، اللہ تمہیں بھی بخشے. دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ دعائے صحت، دعائے صحت بھی دے سکتے ہیں، دعائے مغفرت بھی دے سکتے ہیں. تو دونوں طرح کی دعائیں یہ ہیں نا. جس وقت کو چھینکنے والا چھینک مارتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہا، یرحمک اللہ، جواب میں کہا یرحمک اللہ. تو اب اس کے بعد جو اگلا جواب دیا جاتا ہے نا وہ دو طرح کے جوابات ہیں. ایک جواب ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور ایک جواب ہے یغفر اللہ لنا ولکم. تو یہ زندہ کو کہہ رہا ہے یغفر اللہ لنا ولکم. تو بعضوں کو نا اس پہ ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں، میری مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ مغفرت کی دعا صرف دنیا سے جانے والوں کے لیے نہیں ہے، زندہ کے لیے بھی ہے. اور اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے نا، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور ان کے تمام تر معاملات میں برکت رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جہاں کہیں کوئی تنگی مصیبت آزمائش میں آیا، اسے چاہیے کہ یہ غور کرے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی. جب پیر و مرشد ہیں، استاد ہیں، ان کے کتنے احسانات ہوا کرتے ہیں. اس وقت مدنی چینل کے ناظرین میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ اگر وہ عاشقان رسول جن کو کسی نہ کسی انداز سے دعوت اسلامی کا ماحول میسر آیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ماضی میں جا کے غور کریں. حیدر بھائی ہمارے سامنے جو ایک کیفیت آتی ہے، لاکھوں بے نمازی امیر اہل سنت کے پر اثر انداز تبلیغ کی برکت سے نمازی بنے. الحمدللہ. امامے کی سنت دعوت اسلامی نے کیسی ترویج اس کی ہے اور کس طرح عام کی ہے امامے کی سنت کو. سفید لباس کے اعتبار سے دیکھ لیں، حلال حرام کی تمیز کتنوں کو دعوت اسلامی نے سکھائی ہے. جو کتنے اس طرح کے کہ جن کو نماز پڑھنے ہی نہیں آتی تھی، دعوت اسلامی نے نماز کا ذہن دیا، دعوت اسلامی نے نماز کا طریقہ سکھایا، دعوت اسلامی نے مسجد بنانے کا ذہن دیا، دعوت اسلامی نے نماز پڑھنے کا ذہن دیا، اس مسجد کو آباد کرنے کا ذہن دیا. جس شخصیت کے ذریعے اتنے سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق ملی، اور جن کے ذریعے میں اپنے اس ماضی سے، جو ماضی پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا، ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہوگی، میں اس دلدل سے نکل کے راہ سنت پہ چل پڑا. تو کیا اپنے اس محسن کو بھول جاؤں؟ کیا ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام نہ کروں؟ کرنا چاہیے بے شک. وہ تھوڑے بہت جس کے احسانات ہو تو ساری زندگی بندہ اس کے احسان نہیں بھولتا. تو جس کا اتنا بڑا احسان ہو کہ وہ نوجوان جو اس راستے کا مسافر ہے جس کی آخری حد جہنم ہے، اس شخصیت نے اس نوجوان کو وہاں سے اٹھا کر ایسے راستے کا مسافر بنا دیا جو صالحین کا رستہ ہے، انبیاء کا رستہ ہے، اور جس کا جو آخر ہے وہ جنت ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اس میں جائے گا وہ کبھی بھی اسے باہر نہیں نکلے گا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے رہے گا. ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا نام ہے کامیابی کا راستہ، اور اس کے اندر الحمدللہ جس شخصیت کا تذکرہ چل رہا تھا، الحمدللہ ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں. بذریعہ کلپ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کامیابی کا راستہ اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے پیر و مرشد ہمیں کیا فرما رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین کا انتقال یکے بعد دیگرے ہو گیا اللہ رضا الہی سے. تو کئی علماء حضرات سے میں نے معلومات کی کہ جو ایصال ثواب کا معاملہ ہے اس کو ہم کیسے بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں. تو کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ قرآن پڑھیے یا عبادت کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، یہ بہتر ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ مالی طور پہ لوگوں کی امداد یا جو آپ مدد کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے حساب سے، اگر وہ کریں گے تو وہ والا طریقہ کار ایصال ثواب کے لیے بہتر ہے. تو آپ کائنڈلی اس میں مجھے میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا عبادات زیادہ بہتر ہیں، یا اگر عبادات کے ساتھ ساتھ مالی امداد کو زیادہ کر دیا جائے یا بہتر انداز میں کیا جائے تو وہ بہتر ایصال ثواب کا ذریعہ رہے گا. مجھے ذرا گائیڈ کر دیجیے. اللہ پاک آپ کے والدین کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت کرے، آپ کو صبر دے. ماشاءاللہ ماں باپ کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں آپ. اللہ تمام اولاد کو اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. مالی عبادات جو ہیں اس کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، جسمانی عبادات کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک، ہر نیکی جس میں ثواب ملا نا وہ اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے. فرض نمازوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، روزوں کا بھی کر سکتے ہیں، حج کا بھی کر سکتے ہیں.
اچھا اب یہ کہ ہر طرح کا اصالہ ثواب کریں، جیسے یہ تلاوت وغیرہ جو ہے، نمازیں، نوافل، یہ بھی کریں، اور مدد بھی کرنی چاہیے کہ دوسروں کو نفع پہنچے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسے کہ بارگاہ رسالت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسی صورت بتائیے کہ میری ماں کو انتقال کے بعد فائدہ پہنچے، تو آپ نے ارشاد فرمایا پانی، تو آپ نے پھر وہ کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر فرما دیا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی اس کا ثواب جو ہے یہ ماں کے لیے۔ تو پانی کے ذریعے ایصال ثواب کی تو حدیث میں باقاعدہ صراحت موجود ہے کہ پانی کے ذریعے ایصال ثواب کرو۔ تو یہ کہ کہیں مسجد میں ضرورت ہے، کنواں کھدوا دیا آپ نے، ہے نا، یا کہیں کسی علاقے میں لوگوں کے کنویں کی تکلیف، پانی کی تکلیف، وہاں کنواں کھدوا دیا، یا ٹیوب ویل لگوا دی، یا پانی کے نلکے لگوا دیے، مسجد میں وضو خانے کے لیے یا پینے کے لیے پانی کی ٹنکی لگوا لی، یہ بھی ایصال ثواب کی صورت ہے۔ محرم شریف میں بھی لوگ ایصال ثواب کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، یہ شہداء کربلا کے لیے، یہ بھی بالکل جائز ہے کہ اسی سے کہ پانی کے ذریعے ایصال ثواب کا تو حدیث میں صراحت ہے، اور دوسرے طریقوں سے ایصال ثواب کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو یہ، اور پھر جہاں جیسا موقع ہو وہاں ایصال ثواب کیا جائے۔ اب جیسے کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، وہ مطلب غربت کی وجہ سے بیچارہ تکلیف میں ہے، تو اب یہ کہ بہت پیارا موقع ہے کہ آپ ثواب کریں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی آپ کو یہ ثواب ملے گا، ایک مسلمان کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کے دل خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کی مالی مدد کر دیں۔ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں ماں کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، آپ چپکے سے پھر ماں باپ کو ایصال ثواب کر دیں اور بارگاہ رسالت میں اس کو نظر کر دیں۔ یہ تو ہے نہیں کہ ایک ہی کو ایصال ثواب کریں گے تو سارا ختم ہو جائے گا، نہیں، سارے نبیوں کو ایصال ثواب کریں گے، جنات جو مسلمان ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے، فرشتوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی ایصال ثواب کریں گے، جس کا تذکرہ کریں گے، جس کا نام لیں گے کہ میرے ماں باپ کو ثواب پہنچے، تو اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی، ورنہ ثواب تو سب کو پہنچے گا جن کو آپ ایصال ثواب کریں گے۔ اور یہ خاص کر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ماں باپ کے پاس، جو فوت شدہ ماں باپ کے پاس، ہر ہفتے ماں باپ کے پاس جمعے کو اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، نیکیاں دیکھ کر ماں باپ کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، جبکہ ماں باپ کے پاس گناہ بھی پہنچتے ہیں نا، اعمال پہنچتے ہیں، تو گناہ دیکھ کر ماں باپ کا چہرہ جو مرجھا جاتا ہے، یعنی یہ رنجیدہ ہوتے ہیں، تو صدمہ پہنچتا ہے۔ تو فوت شدہ والدین کو صدمہ پہنچانا، ان ماں باپ کو صدمہ پہنچانا جنہوں نے پالا پوسا، گند کچرا اٹھایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، کمانا سکھایا، اور ابھی ان ماں باپ کو ہم نمازیں چھوڑ کر، نمازیں ترک کر کے ان کو رنجیدہ کرتے رہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، وعدہ خلافیاں کر کے، غیبتیں کر کے، یا اور جو بھی گناہ ہے، داڑھی منڈانا، یہ بھی ظاہر گناہ کا کام ہے، تو گناہ کر کے ہم ماں باپ کو رنجیدہ کرتے رہیں، تو یہ ظاہر کہ قرین انصاف نہیں ہے۔ ہر گناہ سے توبہ کر کے بندے کو نیک بن جانا چاہیے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ماں باپ بھی خوش ہوں گے اور اللہ اور رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اللہ اخلاص نصیب فرمائے، ہم سب کو نیک بنا دے اللہ پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے اپنے سلسلے کے اندر ایک سوال کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جی حضور، سائل سوال کر رہے تھے کہ ایصال ثواب، اس کے کیا کیا فوائد ملتے ہیں ایصال ثواب کرنے والے کو اور جن کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں؟ ایصال ثواب کے کیا کیا فوائد ملتے ہیں؟ کئی فوائد تو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی میرے خیال صراحت کر دی جائے تاکہ مزید توجہ چلی جائے۔ ایک تو یہ آپ نے ذکر کیا، حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی جس میں ذکر کیا گیا کہ مرنے والے کا درجہ بلند کیا گیا۔ جب انہوں نے سوال کیا یا اللہ میں نے اتنے عمل تو نہیں کیے تھے، تو یہ اتنا بڑا درجہ مجھے کیسے مل گیا؟ تو جواب فرمایا گیا باستغفار ولدک لک، تو دنیا سے آ گیا، تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا، یہ جو درجہ بلند ہوا ہے نا، یہ تیرے بیٹے کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ فائدہ ہوا ایصال ثواب کا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، راوی حدیث ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو وہ پوچھتے ہیں حضور یہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو دعا وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کیا، حج کیا، دیگر کو نیک اعمال کیے، تو کیا انہیں پہنچتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یصل الیہم، پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی ویفرحون کما یفرح احدکم بالہدیہ، جیسے تمہیں تحفہ ملے نا تو تحفہ ملنے پر تم خوش ہوتے ہو، ایسے ہی جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے نا تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ چاہے حضرت سعد کو سرکار نے فرمایا کنواں کھودنے کا، انہوں نے کنواں کھود دیا، یہ عمل بیکار تھا، بے فائدہ تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بیکار عمل کا کیوں فرما دیا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے اسی طرح یہ آپ نے حدیث شریف پڑھی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 اعمال اس طرح کے ہیں جن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چاہے ان تینوں پہ غور کر لیں، چاہے ان تینوں پہ غور کریں گے نا تو یہ تینوں وہ کام ہیں جو بعد میں ہوئے اور اسے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جب وہ تو علم کی بات بیان کر کے چلا گیا، عمل کرنے والا کچھ اور ہے۔ یہ علم ينتفع بہ، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، ہم نے تو 2-4 چیزوں کا صرف تذکرہ کیا نا، بہت وسیع ہے کہ کس انداز میں اس کا علم، اس سے بعد میں نفع لیا جائے گا۔ تو یہ عمل بعد والا کر رہا ہے، اس نے بیان کیا تھا، عمل بعد نے کیا، جب بعد والے عمل سے اس کو فائدہ پہنچا، بیٹے کی دعا سے اس کو فائدہ پہنچا، صدقہ جاریہ سے اس کو فائدہ پہنچا، تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے مرنے والے کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا۔ اور یقیناً جو عمل کر رہا ہے، جو اصالہ ثواب کر رہا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا مرید ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی مرحوم کے لیے خالہ جان ہیں یا دیگر اپنے اعزاء و اقربا ہیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے تو اس کو خود بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے کے اندر ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، یہ اسپیشل پرسنز کے لیے ہے، اور ورلڈ ہیلتھ جو آرگنائزیشن ہے اس کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے اندر 10% ایسے افراد ہیں جن کو اسپیشل پرسنز کہا جاتا ہے، جو ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہیں، اس کے علاوہ سننے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، یا دیگر اور جن پر اسپیشل پرسن جن کو کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ 3.5 ملین افراد ایسے ہیں جن کو اسپیشل پرسنز کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی مقصد ہے، دینی مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ساری دنیا کے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ اسپیشل پرسنز بھی آتے ہیں۔ دعوت اسلامی مختلف طریقوں سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے، جن میں ان کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اجتماعات ہیں، مدنی قافلے ہیں ان کے لیے۔ تو ہم نے الحمدللہ اس پروگرام کے اندر، کیونکہ ان کے لیے بھی نیک اعمال ہیں، سلسلے کے آغاز میں عرض کیا گیا تھا، تو آئیے ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنواریں کے بڑے ہی پیارے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارا اسپیشل پرسنز یعنی گونگے بہرے افراد کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے لیے اشاروں کی زبان میں الحمدللہ عز و جل نیک اعمال کو کس طرح کرنا ہے یہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہمارا نیک عمل نمبر ہے 48 کہ کیا آج آپ نے والدین اور پیر و مرشد کے لیے دعائے مغفرت اور کچھ نہ کچھ اصالہ ثواب کیا؟ ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو خواب سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بقول تو عذاب میں تھی،
آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ پہلے کے مسلمانوں کا بزرگان دین کی طرف خوب رجوع تھا۔ ان کی برکتوں سے لوگوں کے کام بھی بن جایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مرحوم عزیزوں کو خواب میں دیکھنے کا مطالبہ کرنے میں سخت امتحان بھی ہے کہ اگر مرحوم کو عذاب میں دیکھ لیا تو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس حکایت سے اصال ثواب کی زبردست برکت بھی جاننے کو ملی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھ کر بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی بے پایاں رحمتوں کے بھی کیا کہنے کہ اگر وہ ایک درود شریف ہی کو قبول فرما لے تو اس کے اصال ثواب کی برکت سے سارے کے سارے قبرستان والوں پر بھی اگر عذاب ہو تو اٹھا لے اور ان سب کو انعام و اکرام سے مالا مال فرما لے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، جن کے والدین یا ان میں کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں، ان کی قبروں پر حاضری بھی دیتے رہیں اور اصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے حج ادا کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ، کہ جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیجئے تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے، آپ کا بھی حج ہو جائے، بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام، اپنے پیر و مرشد بلکہ تمام مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ اصال ثواب کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ آئیے اب اس سلسلے کے اندر ایک اور سوال کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اصال ثواب کی محفل میں کھانا آگے رکھ کے دعا کی جاتی ہے، کیا اس میں کھانا آگے رکھنا ضروری ہے؟ جی حضور، سوال تھا کہ اصال ثواب کی جو ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں ان میں عام طور پر جو ایک طریقہ ہے اصال ثواب کی، جب ہم محفل میں جاتے ہیں تو آخر میں جب ختم شریف پڑھا جاتا ہے یا دعا مانگی جاتی ہے تو اپنے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، تو یہ کھانا رکھنا کیا ضروری ہے؟ کھانے کے بغیر بھی کیا اصال ثواب ہو سکتا ہے؟ جی، کھانے کے بغیر بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اصال ثواب کے لیے دیگ بنانا، کھانا تیار کرنا، مدرسے کے بچے بلانا اور مسجد کے امام صاحب کو دعوت دے کر بلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصال ثواب میں تو یہ کہ کوئی بھی نیک عمل کیا، نماز ادا کی، یا اللہ اس پر جو مجھے ثواب ملا نا یہ فلاں فلاں مرحوم کو بھی عطا ہو جائے، اصال ثواب ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، کھانا وغیرہ دیگر اہتمام کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اصال ثواب کس چیز کا ہوا؟ اصال ثواب جو تلاوت کی ہے اس کا ہوا، جو درود شریف پڑھا اس کا ہوا، جو کلمہ شریف پڑھا اس کا ہوا، جو دیگر نیک اعمال کیے ہیں اس کا ہوا۔ ہاں، کھانا جو تیار کیا جاتا ہے نا، یہ کھانا تیار کر کے اطعام طعام باقاعدہ سے اس کے نا احادیث میں فضائل ذکر فرمائے گئے۔ تو چونکہ کھانا کھلانا بھی ایک نیک عمل ہے، اس لیے عاشقان رسول جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے وہ کھانے کا اہتمام بھی ساتھ کرتے ہیں کہ یہ جو کھانا کھلائیں گے غریب بھی کھائیں گے، حاجت مند ضرورت مند بھی کھائیں گے، تو اس کا ثواب بھی جو ملے گا نا وہ بھی ہم اپنے مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اصال ثواب ہی کا ذریعہ ہے۔
اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جو سب سے پہلی حدیث سنی تھی، جو سب سے پہلا جملہ سنا تھا، وہ یہی تھا کہ سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ تو یقیناً کھانا کھلانے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کے برکتیں ہیں جن کا ہم احاطہ اس سلسلے کے اندر نہیں کر سکتے۔ حضور آگے اس میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں، اگر کسی کا یہ ذہن ہونا کہ کھانا بنے گا تو ہی سال ثواب ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اچھا حضور، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں انہوں نے ایک عرض کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اپنی والدہ کے لیے اصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک عمل ارشاد فرمایا کہ آپ کنواں کھدوا دیں کہ اس کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ تو وہ اس اعتبار سے ایک بہت اچھا کام تھا۔ آج کے اس دور میں فی الوقت اصال ثواب کے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا، حضرت سعد والی حدیث میں بھی، تو اس کے تحت کئی علماء نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اس دور میں چونکہ پانی کی قلت تھی، پانی کی حاجت زیادہ تھی، اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت مسلمانوں کو زیادہ ہو، وہاں اس عمل کو کرنے کی طرف جائیں گے نا تو وہ افضل صدقے میں آئے گا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس عمل کا ثواب پہنچے گا، انہوں نے پوچھا ای الصدقۃ افضل، میں کون سا کام کروں جس کا ثواب زیادہ ہوگا اور کون سا کام ہے جو افضل ہوگا، تو انہیں پانی فرمایا گیا۔ تو جس ایریے میں مسلمانوں کو جس چیز کی زیادہ حاجت ہے وہ عمل کریں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ثواب کے اضافے کا سبب بنے گا۔ کوئی ایسی جگہ جہاں مسجد نہیں ہے، لوگ نماز کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، وہ مسجد بنوا دی جائے۔ آج بھی اگر کہیں پانی نہیں ہے، یہ صاف پانی نہیں ہے، تو صاف پانی کا مسئلہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں صاف پانی نہیں ہے وہاں اپنے صاف پانی کا انتظام کروا دیا، جہاں ہاسپٹل نہیں ہے وہاں ہاسپٹل بنا دیا۔ جہاں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کا اہتمام بھی تو ضروری ہے نا۔ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، آپ نے مدرسہ بنوا دیا۔ بچے حفظ تو کر رہے ہیں لیکن آگے علم دین حاصل کرنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں اپنا ذہن ہوتا ہے کہ پرائمری کے بعد ہائی اسکول بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد کالج بھی ہونا چاہیے، پھر قریب یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو علم دین کے اعتبار سے بھی تو ایسی سوچ ہونی چاہیے نا کہ حفظ کرنے کا ادارہ تو ہے، درس نامی کا نہیں ہے۔ درس نامی کا ہے لیکن دورہ حدیث شریف اور تخصصات کی کلاسز نہیں ہیں۔ تو آگے سے آگے بڑھنے کا سلسلہ کیا جائے اور جو حاجت اور ضرورت اس اعتبار سے ہو اس کا پورا کرنا، اس کی طرف بھی توجہ کرنے کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ یعنی اب جہاں پر ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کس چیز کی حاجت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ خود دیکھنے کے بجائے اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ بعض اوقات کسی کی ضرورت ہوتی نہیں لیکن ہم بنا لیتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، تو مشورہ کر لیا جائے، جس چیز کی زیادہ حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کا اہتمام کر لیں۔ اچھا حضور، ایک سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا، عام طور پر جب والدین میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو کل، تیجا، دسواں، پھر سالانہ ختم، اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس میں دعا کی ترکیب ہوتی ہے، اصال ثواب کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو کیا کل، تیجا، دسواں، سالانہ ختم شریف کر کے کیا ہم نے جو والدین کا حق تھا ان کے لیے دعا کرنا، ہم اس سے فارغ ہو گئے، اب کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بے شک۔ یعنی والدین کے جتنے احسانات ہیں، پیر و مرشد کے جتنے احسانات ہیں، تو وہ صرف اتنا سا کر دینے سے تو وہ حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ جس طرح وہ بات ہو رہی تھی، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قرضے کی ضرورت تھی ایک آدمی کو، گھر میں کوئی ایسے ٹینشن آ گئی، اسے ضرورت پڑی کہ مجھے پیسے چاہیے۔ اب وہ ایک کے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس گیا، جدھر گیا سب منع کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں یار انتظام نہیں ہو سکے گا، سوری یار میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک آدمی نے دیکھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کسی مشکل میں ہو، اب اس نے حاجت بتائی، اس نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ لو پیسے، نکال کے دے دیے۔ اچھا، زندگی میں ایک مرتبہ ہی اس نے یہ عمل کیا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ بیٹے انکل نے بہت احسان کیے ہیں مجھ پہ، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی کسی بات کو نہ نہیں کرنا۔ مشکل میں تھا تو اس نے پریشانی دور کی، ایک مشکل جی۔ اور شیخ کے، پیر کے، اور ہم دعوت اسلامی والے امیر اہل سنت کے ذات گرامی کے اعتبار سے اگر دیکھیں، احسان پہ احسان ہے، بے شمار احسانات، نہیں اس وقت لاکھوں بچے ہمارے حفظ قرآن کی سعادتیں حاصل کر چکے ہیں۔ الحمدللہ۔ ہزاروں مساجد دعوت اسلامی کے زیر انتظام بن چکی، مزید بنتی چلی جا رہی ہیں، اور کئی ایسے ایریاز بھی میری معلومات میں ہیں کہ جہاں مسجد کی شدید ترین حاجت تھی، مسجد نہیں تھی، اہل علاقہ بھی غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہے تھے، یا کچھ دیگر آزمائشی صورتیں تھیں، مسجد نہیں بنا سکتے تھے،
دعوت اسلامی والوں نے الحمدللہ مسجد کا انتظام کر دیا. تو اب جس کے اتنے احسانات ہوں تو اسے اپنے دعاؤں میں یاد تو رکھنا بے چاہیے. شک محسن کا حق یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے. حضور آخری سوال آپ سے یہ ہے، امام صاحب کو بھی نہیں بلانا، دینی طلباء کو نہیں بلانا، تو پھر اصال ثواب کا کوئی مختصر آپ طریقہ ارشاد فرما دیں تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو کہ ہم نے جو گھر کے اندر اصال ثواب کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. بالکل مختصر اگر آپ میرا خیال ہے 1 سے 1.5 منٹ جی لگے. جی. ایک تو بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ پہ غور کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 کلمات سکھائے گئے اور فرمایا گیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ 2 کلمے زبان پر ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور کل بروز قیامت میزان میں رکھے جائیں گے، بہت وزنی ہو جائیں گے. تو یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں. سبحان اللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان و تملأ ما بین السماء والارض. یہ 2 کلمے بھی بڑے ہیں، اس سے چھوٹے کلمات پہ آ جائیے. سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا نا تو میزان سارے کا سارا نیکیوں سے بھر گیا. ایک دفعہ الحمدللہ پڑھا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ ہے یہ ساری کی ساری جگہ اجر و ثواب سے بھر گئے. یہ تو ہو سکتا ہے نا سبحان اللہ پڑھیں، یا اللہ اس پر جو ثواب ملا ہے نا سرکار کی ساری امت کو اور اپنے فلاں فلاں مرحوم کی روح کو پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ایک حرف قرآن کا پڑھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن پاک صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں، جو صورت آتی ہے وہ پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ کے اس کا ثواب پیش کر دیں. مشکل نہیں ہے، صرف توجہ کی حاجت. بے شک. یعنی کوئی بھی آپ نیک عمل کریں، نیک کام کریں، اس کے بعد جن کے لیے آپ اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ذکر کر کے آپ دعا کریں، ان کے لیے اصال ثواب ہو جائے گا. تو یہ اصال ثواب کا بالکل ایک مختصر طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دعائے مغفرت کرنی ہے ہم نے، وہ بھی کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے کہ ہم امام صاحب کو بلائیں، دینی طلباء کو بلائیں یا کسی دینی ہستی کو بلائیں. بے شک بلانا چاہیے، ایک سعادت کا کام ہے، لیکن یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے اور وہ دعا کریں ہمارے والدین کے لیے، پیر مرشد کے لیے. آپ خود بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، آپ مرید ہیں، آپ خود بھی دعا کر سکتے ہیں. دعا میں ہوتا کیا ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں، سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اس کا آغاز کریں، الحمدللہ رب العالمین. دوسرا کام آپ کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تیسرا کام، آپ کوئی بھی دعائے مسورہ پڑھ لیں. قرآن مجید کے اندر کئی دعائیں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، احادیث کے اندر ہیں. چوتھا کام آپ یہ کریں کہ آپ دعا صرف اپنے لیے نہ مانگیں، دعا کا آغاز آپ مسلمانوں سے کریں. یہ کوئی ہم دنیا دار سے نہیں مانگ رہے، بلکہ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے اس کی بارگاہ سے ہم مانگ رہے ہیں. تو اپنے لیے کیوں، سب مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں. 4 کام کرنے کے بعد 5ویں نمبر پر آپ نے اپنے رب سے جو مانگنا ہے مانگے. والدین کے لیے اصال ثواب کیجیے، پیر و مرشد کے لیے اصال ثواب کیجیے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر ایک کو کرنا چاہیے. بہرحال سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سلسلے کے آخر کے اندر آپ اس سلسلے کے تعلق سے فیڈ بیک دینا چاہیں، نمبر آپ کے سامنے ہے، فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں سوال بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے کے اندر ہم ایک نیا نیک عمل لے کے حاضر ہوں گے. مالک عز و جل سے دعا گو ہوں جو کچھ سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ